اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام و ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیلۃ القدر کی پر گفتگو کریں گے۔ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ القدر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری صورت کا خلاصہ، پوری اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت اس صورت میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ رمضان کی 27ویں شب کو آتی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر طاق رات میں لیلۃ القدر کا مکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ 27ویں شب کو ہی قرآن پاک کا مکمل نزول ہوا تھا، لہٰذا اس شب کی اہمیت دوسری شبوں سے زیادہ ہے۔ اس کو سیدۃ اللیالی یعنی راتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ پورے سال کی ساری راتوں میں سے بہترین رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں فرشتے قطار در قطار زمین پر اترتے ہیں اور مسلمانوں کی مطلب کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل و کرم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیشکش کرتا ہے کہ مجھ سے استغفار کیا جائے، مجھ سے معافی طلب کی جائے تاکہ میں معاف کر دوں۔ کوئی معافی طلب کرنے والا کہ جس کو میں معاف کر دوں؟ اللہ کا در کھل جاتا ہے، اللہ کا دربار کا دروازہ اوپن تو ویسے ہمیشہ ہوتا ہے، اس دن بالخصوص اس رات کو قرآن پاک کی نزول کی برکت کی وجہ سے، اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرتے ہیں اور اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو دعائیں تو بے شمار مانگنی چاہیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملت کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ خصوصی طور پر آج کل پاکستان کے حالات ہیں، اس میں دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے مانگنی چاہیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے مانگنی چاہیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور اپنے لیے سب سے بہترین جو دعا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف انی یا فاعف عنا۔ دونوں لفظ آتے ہیں، یعنی اے اللہ تو مکمل معافی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کا منبع ہے، تو سرچشمہ ہے۔ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مغفرت کو اپنا اور بخشش فرمائے۔ رمضان پاک کا ویسے بھی پہلا اشرا جو ہے وہ رحمت کا اشرا ہوتا ہے، دوسرا اشرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا اشرا جو ہے وہ جہنم سے بچاؤ کا، نجات کا، جنت سے نجات کا اشرا قرار دیا گیا ہے۔ ہم سب کو اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے بہتری کا سوچنا چاہیے، اسی طرح توجہ مبذول کرنا چاہیے۔ رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم و فضل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔